کانفرنس کیا، ہم نے نوری کانفرنس رکھا، نام تو ضرور ہے، لیکن وہاں پر آنے والے علماء کرام کے باتوں کے سے اپنے دل میں نور پیدا نہیں کیا، اپنے دلوں میں جو ہے نور کی روشنی نہیں اتاری۔ برادران محترم، آپ آئیے اسلام کی طرف، آپ آئیے دین کی طرف۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا نہیں خوب کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ڈرو خدا سے ہوش کرو، تم مکر و ریا سے کام نہ لو۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، یعنی تم خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ شاعر کہہ رہا ہے ڈرو خدا سے ہوش کرو، تم مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام میں چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نوری کانفرنس، سرزمین اتر ڈھیپا، نوجوان کمیٹی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ برادران محترم، ہمارے جلسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ دکان لگا کر، دکانیں سجا کر، بازار سجا کر، عورتوں کو گھما کر، لڑکیوں کو گھما کر، بچوں کو گھما کر، خرید کے جو ہے کھلونے بچوں کو دلا کر، بچوں کے لیے جلیبی اور جو ہے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں خرید کر بچوں کو خوش کر دینا۔ ہمارا جلسہ سجانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائے ہمارا اسلام چوری کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام حرام خوری کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام فحش گوئی کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام ظلم کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام غلط راہ پر چلنا نہیں سکھاتا، بلکہ لاکھوں روپے لگا کر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بلایا جاتا ہے ہمارا اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام اچھائی کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام حق بات اور حق گوئی کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام جو ہے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کو جو ہے کہا جاتا ہے، ہمارا اسلام جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس جو ہے دلانے کا نام کہا جاتا ہے۔ برادران محترم، ہم نے اسلام کا مطلب بدل دیا ہے، ہم نے اسلام کا جو ہے طریقہ بدل دیا ہے، ہم نے اسلام کا نقشہ بدل دیا ہے، ہم نے اسلام کا ڈھانچہ بدل دیا ہے، ہم نے اسلام کی اس تصویر کو بھلا دیا ہے جو تصویر حضرت صدیق اکبر نے بتائی ہے، ہم نے جو ہے اسلام کے اس تصویر کو بھلا دیا ہے جو تصویر حضرت عمر فاروق نے بتایا ہے، ہم نے اسلام کے اس تصویر کو بھلا دیا ہے جو تصویر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہم نے اسلام کے اس نقشے کو بگاڑ دیا ہے جو نقشہ امام حسین نے جو ہے اس دنیا کو بتایا ہے۔ برادران محترم، آپ کو یہ سوچنا ہوگا، آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنا ووٹ کیسے دے دیتے ہیں، آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے لاکھوں روپے لگا کر ہم نوری کانفرنس رکھتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر ہم حسینی کانفرنس رکھتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر ہم پیغام مصطفیٰ کانفرنس رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پیغام مصطفیٰ تو ملتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم پیغام نور کانفرنس تو ملتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اصلاح معاشرہ سے ہمیں اصلاح تو کی جاتی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ برادران محترم، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے امام حسین کے نام سے لاکھوں کروڑوں جلسے کیے جاتے ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں، کیا آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ ایک بیعت کے وجہ سے، ایک ووٹ کے وجہ سے امام حسین نے اپنے آپ کو جو اپنے گردن کو کٹوا دیا، شہید ہو گئے، اپنے پریوار کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں، اگر کوئی ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہے تم اس کے سامنے کبھی نہ جھکنا، اللہ کی راہ میں گردن دے دینا۔ برادران محترم، آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، نوری کانفرنس ایک ہمارے جو ہے اتر ڈھیپا کے
کے نوجوانوں نے جو مل کر بہترین انداز میں سجایا ہے، تو یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم پر ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بتاؤ، اے لوگوں، ہم نے اپنے گاؤں میں 3 دن کے لیے نوری کانفرنس کیا اور لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کی، لوگوں کو سچائی بتانے کی کوشش کی، لوگوں کو اچھائی بتانے کی کوشش کی، لوگوں کو نیک راہ پر چلنے کی کوشش کی، اور نہ جانے بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہم نے نوری کانفرنس میں لوگوں کو دیا اور بتایا، اے لوگوں اب تمہیں جھوٹ سے دور ہونا چاہیے۔ ہم نے نوری کانفرنس میں بتایا، اے لوگوں کہ تمہیں سچائی کے ساتھ چلنا چاہیے، اگر تم کوئی تاجر ہو تو تجارت میں خیانت نہ کرو، اگر تم کوئی ناپ تول والی کام کرتے ہو تو آپ اپنے ناپ تول میں جو ہے اونچے اور نیچے اور نہ جانے چوری والے کام نہ کیا کرو۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا پورے گوال پوکھر کو، ایک گوال پوکھر والوں، ہم نے لاکھوں روپے لگا کر صرف لوگوں کو اس لیے بلایا ہے، اے لوگوں آؤ اسلام سیکھنے کی کوشش کرو، اے لوگوں آؤ اسلام اور دین اسلام سیکھنے کی کوشش کرو، دین اسلام پر چلنے کی کوشش کرو، علماء کے راہ پر چلنے کی کوشش کرو، اولیاء کرام کے راہ پر چلنے کی کوشش کرو۔ ہم ان کانفرنسوں میں یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین نے دین میں کیسا چلا، تم بھی اسے چلنے کی کوشش کرو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم وہ مسلمان تھے جو بحر ظلمات میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے تھے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ برادران محترم، علامہ اقبال اس شعر کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اے لوگوں تم جو لاکھوں روپے لگا کر نوری کانفرنس کرتے ہو، تمہیں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے اجداد، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو سروں کے تاج تھے، ہم جسے امام کہتے ہیں، ان کا کیا ماحول تھا، وہ ظلم کے لیے کس طرح جو ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے، دریا میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے، اے دریا اگر تو جانتا ہے ہم کس چیز کے لیے نکلے ہیں تو ہمارے گھوڑوں کو ڈبانا نہیں۔ اور دریا جانتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہے، یہ کسی غلط راستے کے لیے نہیں نکل سکتے، یہ انصاف کے لیے نکلتے ہیں۔ اس دریا نے ابال ماری، ان گھوڑوں کو نکال کر باہر کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں جب تم اللہ کی بات پر عمل کرتے ہو تو یہ ساری چیز تمہارے لیے ہو جاتی ہے۔ برادران محترم، آپ کو حدیث قدسی بھی سناتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کیا روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا نیک ولی بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والا بن جاتا ہے، وہ حق انصاف کرنے والا بن جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ بندہ تو اپنی زبان سے بولتا ضرور ہے لیکن وہ زبان اس کی تو ہوتی ضرور ہے، وہ بات اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے راہ میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ چلتا تو ضرور ہے لیکن چلنا اس کا ہوتا ہے، حقیقت میں آگے بڑھنا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ بندہ اگر کسی چیز کو پکڑتا ہے تو برادران محترم، آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ جب کوئی چیز اللہ کے لیے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک واقعہ سناتا چلوں، ایک بادشاہ تھا، اس نے پورے محلے میں اعلان کر دیا، پورے شہر میں اعلان کر دیا، اے لوگوں جو تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو۔ لوگ آتے گئے، بادشاہ سے کہنے لگے، اے بادشاہ تو مجھے جو ہے ہیرے جواہرات دے دے۔ بادشاہ نے ہیرے جواہرات نکال کر دے دیے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آج جس طرح پردھان کے پاس جاتے ہیں اسی طرح اس بادشاہ کے پاس
جا کر جو ہے وہ انعامات اور قیمتی قیمتی چیزیں بادشاہ سے حاصل کر لیے. لیکن ایک بوڑھی اماں آ گئی, ایک بوڑھی عورت آ گئی. وہ عورت آ کر کیا کرتی ہے, وہ بادشاہ کے کندھے میں ہاتھ رکھ دیتی ہے. بادشاہ نے کہا اے اماں تو کیا کر رہی ہے, تو کیا مانگ رہی ہے؟ تو اماں نے کہا اے بادشاہ تو نے کہا جو مانگتے ہو مانگ لو. آج میری سلطنت جو ہے رحمت کے جوش میں ہے, جو مجھ سے آج مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا. اس بوڑھی اماں نے کہا بادشاہ میں نے تیرے کندھے میں ہاتھ رکھ دیا ہے, اب میں تجھے مانگتی ہوں. تو بادشاہ نے کہا اے اماں تو مجھے مانگ کر کیا کر رہی ہے؟ تو بادشاہ اماں نے کہا, اس بوڑھی عورت نے کہا بادشاہ کان کھول کر سن لے, یہ سلطنت تمہاری, یہ شہرت تمہاری, یہ دولت تمہاری, یہ طاقت تمہاری, یہ عزت تمہاری, اور تمام چیزیں تمہاری, یہ افواج تمہاری, اور میں تجھے مانگ رہی ہوں جب تو میرا ہو جائے گا خود بخود یہ طاقت میری ہو جائے گی, خود بخود یہ شہرت میری ہو جائے گی, خود بخود یہ فوج میرے ہو جائیں گے, خود بخود تیری تمام چیزیں میری ہو جائے گی. پتا کیا سنا, جب اللہ کی دریائے رحمت جوش میں ہو تو اللہ سے دولت نہ مانگو, اللہ سے شہرت نہ مانگو, اللہ سے طاقت نہ مانگو, اللہ سے عزت نہ مانگو, بلکہ تمام دنیاوی چیزوں کو سائڈ کر کے اللہ کو رات میں اٹھ کر یاد کرو, اے اللہ تو مجھے مل جا, اے اللہ تو مجھے مل جا. جب اللہ تمہاری بات کو سنے گا, جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, زمین تمہاری ہو جائے گی, آسمان تمہارا ہو جائے گا, ستارے تمہارے ہو جائیں گے, ہر پل تمہارا ہو جائے گا. تو برادران محترم, جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو ہر چیز تمہاری تابع ہو جائے گی, ہر چیز پر تم حکومت کرو گے. اگر آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے تو تاریخ اٹھا کر دیکھو, ہمارے بزرگان دین نے دریاؤں پر حکومت کی. آپ اگر حضور خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ حیات اٹھا کر دیکھیں گے, پتہ چلے گا کہ صدیق حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے جوتیوں کو اپنے جو ہے پیروں کے نیچے رہنے والی چیز کو حکم دیا, اے میری جوتی تو بتا دے اس دنیا میں اس جادوگر کو گرا کر کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر شے ہر چیز اللہ کی ہو جاتی ہے. برادر تو ہمیں ضرورت ہے جو ہے علم دین کی طرف آنے کی, ہمیں ضرورت ہے نیک راستے پر چلنے کی, ہمیں ضرورت ہے ہر سچائی پر چلنے کی جو ہمارے اسلام میں موجود ہے, جو ہمارے طریقے میں موجود ہے, جو ہمارے تاریخ میں موجود ہے, جو ہمارے اولیاء کرام میں موجود ہے. تو برادران محترم آؤ ایک اللہ کی طرف, رسول اللہ کے دربار میں آؤ اور آقا سے کہو آپ کا دامن رحمت چھوڑ کے, آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. تو برادران محترم اللہ رب العزت ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.